شعری نشست ہے اور آپ کی شناخت بھی کیونکہ باعث شاعر کے ہے تو یہ شعری نشست کے آپ صدر ہیں اور ہم ممنون ہیں کہ آپ نے آج کی صدارت قبول فرمائی. اور آپ کی اجازت سے میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک زبان جو ہے دیکھیے ایک اہمیت رکھتی ہے. انگریزی کو دیکھتے ہیں ہم بڑی ہماگیر زبان ہے, بڑی طاقتور زبان ہے, دنیا کسی کونے میں چلے جائیے. روسی زبان ہے, ادبی زبان ہے, ابھی آپ نے روسی زبان کا تذکرہ بھی کیا, کیسے کیسے ترجمے روسی زبان میں ہیں, اردو میں ہیں روسی زبان کے. اسی طریقے سے فرینچ ہے, دوسری زبانیں ہیں. لیکن اردو کی جو اسٹرینتھ ہے جو مجھے محسوس ہوتا ہے, اردو نہ صرف ایک علمی زبان ہے بلکہ ایک ادبی اور ایک میں کہوں اگر کوئی شاعری کی زبان ہے, نغمے کی زبان ہے تو بے جانا ہوگا. آج کی جو محفل ہے وہ یقیناً شعری نشست ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, صرف 3 اشعار پڑھ کے اور میں آپ کی خدمت میں, اور پھر 3 اشعار نہیں بلکہ 2 اشعار اور 1 بند پڑھ کے اور میں پھر اس بات کو بس ختم کروں گا اور پھر میں دعوت دوں گا کہ محبوب علی خان صاحب جو آج کے مشاعرے کے ناظم ہیں وہ تشریف لائیں اور پھر آگے کی کارروائی چلائیں. اور دیکھیے کلیم عاجز کہتے ہیں, اب یہ سب اردو زبان کے لیے آپ سمجھ لیجیے کہ اردو زبان کی تعریف ہو رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس قدر سوز کہاں اور کسی ساز میں ہے, کون یہ نغمہ سرا میر کے انداز میں ہے. اور پھر یہ ہے کہ آنکھیں, یہ جوش سے کہا تھا, آنکھیں تیری بیت الصنم, مکھڑا تیرا نور حرم, تیرا ہر ایک نقش قدم نثری بنفشہ نسترن, اس مطلع انوار سے, اس نور گوہر بار سے, اس مصر کے بازار سے, برخیز برقع برفگن, اے جان من جانان من جان من. واہ 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 واہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے جگر کا بھی شعر سن لیجئے, اور اس کے ساتھ ہی پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ شاعر فطرت ہوں, جب بھی فکر فرماتا ہوں میں, روح بن کے ذرے ذرے میں سما جاتا ہوں. آپ کے نمرات, آپ کی تالیوں میں دعوت دے رہا ہوں جناب آج کے ناظم محبوب علی خان صاحب کو بھی تشریف لائیں اور یہاں سے مشاعرے کی کارروائی سنیں. اتنے عمدہ پروگرام کے انعقاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ امین بھائی کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. آج کی مشاعرے کی صدارت ہمارے مہمان خصوصی اور آج کے صاحب شان جناب اشفاق حسین صاحب فرمانا ہے, منصب ملتبسون سے قبول کیجیے. امت کو پھر سے یارب احسان دی, امت کو پھر سے یارب احساس دین دے دے, سب کے دلوں کے مالک دل کا یقین دے دے, راحت ہو آتشی ہو الفت ہو بھائی چارہ, اے آسمان والے ایسی زمین. حضرات شہر شکاگو جو ہے اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ یہاں پر ادب سے محبت کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور اب ایک شعر ہے امین بنائی کا ہے کہ شاعر کو مست کرتی ہے تعریف شعر امیر, 100 بوتلوں کا نشہ ہے اس واہ واہ. آج آپ تمام لوگوں کی سماعتوں کا بھی امتحان ہے کہ آپ کس طرح انہیں سنتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنی چند اشعار سے اس محفل بسم اللہ ارشاد. ایک غزل کے چند شعر اور ایک اور غزل, پھر اس کے بعد بلکہ بیٹھ جاؤں زیادہ بہتر ہے. سرے منظر چھٹا گرد و غبار آہستہ آہستہ, سرے منظر چھٹا گرد و غبار آہستہ آہستہ, نظر آنے لگا پھر شہسوار آہستہ آہستہ. اور خیال دوست تھا اپنی جگہ یہ بھی حقیقت ہے, خیال دوست تھا اپنی جگہ یہ بھی حقیقت ہے, اتر جاتا ہے یادوں کا خمار آہستہ. اور اگرچہ میں کسی بھی درجہ بندی کا نہیں قائل, اگرچہ میں کسی بھی درجہ بندی کا نہیں قائل, مگر ہونے لگا ہے اعتبار آہستہ آہستہ. کیا کہنے کیا کہنے. اچھا شعر ہے. میں کسی بھی درجہ بندی کا نہیں قائل, مگر ہونے لگا ہے بہت اچھا شعر ہے. واہ واہ. آہستہ آہستہ. یہ شعر ہو گیا ہے تو پڑھ رہا ہوں, کو ذرا سیریس نہیں لینا. یہ بڑی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ شاعر کی فوج,
हाँ, बढ़ी जाती है सोशल मीडिया पे शायरों की भीड़ और गिरा जाता है शेरों का मियार। भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, अच्छा शेर। बढ़ी जाती है सोशल मीडिया पे शायरों की भीड़ गिरा जाता है शेरों का मियार। आहिस्ता आहिस्ता। ये ज़िंदगी चंद शाह आपकी इजाज़त से ये भी ताज़ा है कि किसी फरेब के ज़ेरे असर निकल आए, किसी फरेब के ज़ेरे असर निकल आए, जरा सी देर में चूटी के पर निकल आए, किसी फरेब के ज़ेरे असर निकल आए, जरा सी देर में चूटी के पर निकल आए। और सरों की फसल है तैयार फिर से कटने को, सरों की फसल है तैयार फिर से कटने को, उसे एक सर के एवज कितने सर निकल आए। वाह 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 वाह। और मैं जिसको अपनी विरासत समझ के बैठा था, ये शेर देखिए, मैं जिसको अपनी विरासत समझ के बैठा था, उसी जमीन से सांपों के घर। भाई क्या अच्छा है, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं महबूब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह मैं वाह जिसको वाह। अपनी विरासत समझ के बैठा था, उसी जमीन से सांपों के घर निकल आए। और अजीब रंग था जख्मों के तर्जुमानी का। इनको शेर बहुत ज्यादा पसंद आया। अजीब रंग था जख्मों की तर्जुमानी का, बहा जो खून तो उसमें गोहर निकल आया। और बस एक ये शेर देखिए जिसके लिए मैंने गजल लिखी है, मकता है कि बस एक बार मुझे चीखना पड़ा महबूब, बस एक बार मुझे चीखना पड़ा महबूब, जो बेपनाह थे अंदर के डर निकल आए, वाह 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 वाह। बस एक बार मुझे चीखना पड़ा महबूब, जो बेपनाह थे अंदर के डर निकल आए। और आज के अगले शायर जिनको मैं दावत कलाम देने के लिए फासले दरमियाँ क्यों रहे, फासले दरमियाँ क्यों रहे, हम यहाँ तुम वहाँ क्यों रहे, क्या अच्छा है, वाह वाह। हम यहाँ तुम वहाँ क्यों रहे, और जिनको चाहा था वो मिल गए, जिनको चाहा था वो मिल गए, हाजते दो जहाँ क्यों रहे, हाजते दो जहाँ क्यों रहे। और जुल्म जालिम का बढ़ता रहा, जुल्म जालिम का बढ़ता रहा, फिर भी हम बेज़बां क्यों रहे, बेज़बां क्यों रहे, बेज़बां क्यों रहे। जुल्म जालिम का बढ़ता रहा, फिर भी हम बेज़बां क्यों रहे। और अपनी हस्ती हवा की सी थी, अपनी हस्ती हवा की सी थी, हम न जाने कहाँ क्यों रहे, हम न जाने कहाँ क्यों रहे। और गजल के चंद अशआर समात फरमाएं कि एक तेरे नाम को ही सजाने में रह गया, एक तेरे नाम को ही सजाने में रह गया, मैं रोज रोज खुद को मिटाने में रह गया, मैं रोज रोज खुद को मिटाने में रह गया। और रहजन तो सारे आ गए मंजिल पे और मैं, रहजन तो सारे आ गए मंजिल पे और मैं कांटों को रास्ते से हटाने में रह गया, रास्ते से हटाने में रह गया। और खुशबू कली भी फूल भी बादे सबा भी थी, खुशबू कली भी फूल भी बादे सबा भी थी, और बाग बाग कांटे छुपाने में रह गया, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। कांटे छुपाने में रह गया। और शेर देखें कि सर काटने को जिसके हुए तेज असलहे, सर काटने को जिसके हुए तेज असलहे, वो फिर भी उम्मती को बचाने में रह गया, फिर भी उम्मती को बचाने में रह गया। और आसान तोड़ना हुआ रिश्तों का आजकल, आसान तोड़ना हुआ रिश्तों का आजकल, जो था बड़ा दिलों को मिलाने में रह गया, जो था बड़ा
دلوں کو ملانے میں رہ گیا اور عزت ملے رقیبوں کو عاشق ذلیل ہو عزت ملے رقیبوں کو عاشق ذلیل ہو زندہ میں کیسے ایسے زمانے میں رہ گیا ایسے زمانے میں رہ گیا آخری شعر جو ہے بہت لوگوں کی عکاسی ہوگی یہ شاید کہ زندہ میں کیسے ایسے زمانے میں رہ گیا اور جانا تو تھا مجھے بھی بہت دور تک مگر جانا تو تھا مجھے بھی بہت دور تک مگر بچوں کا اپنی بوجھ اٹھانے میں رہ گیا بچوں کا اپنی بوجھ اٹھانے میں رہ گیا اور آخری میں مقصد کہ ہم جس کو ڈھونڈتے رہے تا عمر اے ریاض چھپ کر وہ میرے دل کے خزانے میں رہ گیا چھپ کر وہ میرے دل کے خزانے میں آپ نے بھی پہلی جو غزل پڑھی اس سے مجھے اپنے ابا کا ایک شعر یاد آ گیا کہ کیسے شام و سحر ہو گئے ہم ادھر تم ادھر ہو گئے ہم سمجھتے تھے بے مال و پل ہم نہ ہوں گے مگر ہو گئے اب میں جس نوجوان شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں اور یقین جانیے کہ اس کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ اردو کا مستقبل بہت روشن ہے بہت تابناک ہے اور وہ فزکس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور عروض میں بھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کر چکے ہیں عروض میں کر چکے ہیں اور بلکہ ان کو اس شعر کے ساتھ بلال اعظم کو میں دعوت کلام دوں گا احمد مشتاق کے نئے دیوانوں کو دیکھو تو خوشی ہوتی ہے نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں بہت شکریہ محبوب بھائی امین بھائی کا بطور خاص شکریہ فاصلے درمیاں کیوں رہے فاصلے درمیاں کیوں رہے ہم یہاں تم وہاں کیوں رہے ہم یہاں تم وہاں کیوں رہے اور جن کو چاہا تھا وہ مل گئے جن کو چاہا تھا وہ مل گئے حاجت دو جہاں کیوں رہے حاجت دو جہاں کیوں رہے اور ظلم ظالم کا بڑھتا رہا ظلم ظالم کا بڑھتا رہا پھر بھی ہم بے زباں کیوں رہے بے زباں کیوں رہے بے زباں کیوں رہے ظلم ظالم کا بڑھتا رہا پھر بھی ہم بے زباں کیوں رہے اور اپنی ہستی ہوا کی سی تھی اپنی ہستی ہوا کی سی تھی ہم نہ جانے کہاں کیوں رہے ہم نہ جانے کہاں کیوں رہے اور غزل کے چند اشعار سماعت فرمائیں کہ ایک تیرے نام کو ہی سجانے میں رہ گیا ایک تیرے نام کو ہی سجانے میں رہ گیا میں روز روز خود کو مٹانے میں رہ گیا میں روز روز خود کو مٹانے میں رہ گیا اور رہزن تو سارے آ گئے منزل پہ اور میں رہزن تو سارے آ گئے منزل پہ اور میں کانٹوں کو راستے سے ہٹانے میں ہٹانے میں رہ گیا اور خوشبو کلی بھی پھول بھی باد صبا بھی تھی خوشبو کلی بھی پھول بھی باد صبا بھی تھی اور باغ باں کانٹے چھپانے میں رہ گیا بہت اچھے کانٹے چھپانے میں رہ گیا اور شعر دیکھیں کہ سر کاٹنے کو جس کے ہوئے تیز اسلحے سر کاٹنے کو جس کے ہوئے تیز اسلحے وہ پھر بھی امتی کو بچانے میں رہ گیا پھر بھی امتی کو بچانے میں رہ گیا اور آسان توڑنا ہوا رشتوں کا آج کل آسان توڑنا ہوا رشتوں کا آج کل جو تھا بڑا دلوں کو ملانے میں رہ گیا جو تھا بڑا دلوں کو ملانے میں رہ گیا
اور عزت ملے رقیبوں کو عاشق ذلیل ہو عزت ملے رقیبوں کو عاشق ذلیل ہو زندہ میں کیسے ایسے زمانے میں رہ گئے ایسے زمانے میں رہ گیا ہوں آخری شعر جو ہے بہت لوگوں کی عکاسی ہوگی یہ شاید کہ زندہ میں کیسے ایسے زمانے میں رہ گیا اور جانا تو تھا مجھے بھی بہت دور تک مگر جانا تو تھا مجھے بھی بہت دور تک مگر بچوں کا اپنی بوجھ اٹھانے میں رہ گیا بچوں کا اپنی بوجھ اٹھانے میں رہ گیا اور آخری میں مقصد کہ ہم جس کو ڈھونڈتے رہے تا عمر اے ریاض چھپ کر وہ میرے دل کے خزانے میں رہ گیا چھپ کر وہ میرے دل کے خزانے میں رہ گیا آپ نے بھی پہلی جو غزل پڑھی اس سے مجھے مٹی ہے میرا میری نمو مٹی ہے جسم مٹی ہے میرا میری نمو مٹی ہے نمے مشگاں سے جو ٹپکا وہ لہو مٹی ہے تجھ کو ہے شوق مسیحائی مگر یہ تو بتا کیا تیرے پاس کوئی تارے رفو مٹی ہے اچھا ہے بابا مجید امجد کی ایک مشہور زمین میں دو اشعار ہیں کہ خروش سینہ سیارگاں تیری آواز خروش سینہ سیارگاں تیری آواز نگارش دل و دنیا کی ہاؤ ہو تیرا غم تیرے خیال کی حدت اجالنے کے لیے تیرے خیال کی حدت اجالنے کے لیے کبھی کبھی تیری آنکھیں کبھی کبھی تیرا غم بہت شکریہ ایک غزل سنا کے اجازت چاہتا ہوں کہ عمر بھر ہاتھ نہ امروز نہ فردا آیا عمر بھر ہاتھ نہ امروز نہ فردا آیا کتنی اجلت میں تیرے شہر سے چلتا آیا واہ 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 رات ایک نیند کا جھونکا میرے بستر سے پرے اتنی وحشت تھی کہ خوابوں سے الجھتا آیا آسمانوں پہ قدم رکھ نہیں پایا لیکن للہ الحمد کہ مٹی پہ تو چلنا آیا کائناتیں میری تفہیم کہاں کر پائیں کائناتیں میری تفہیم کہاں کر پائیں میں وہ یکتا ہوں کہ یزداں کو کھٹکتا آیا اچھا ہے واہ واہ اے میرے ہجر زدہ رات بنی جب تو نے میں نے دل دان کیا خود میں سلگتا آیا تیرے اس دورے پراشوب میں اکثر یہ ہوا تیرے اس دورے پراشوب میں اکثر یہ ہوا اشک آنکھوں سے نہیں دل سے ٹپکتا آیا عمر بھر اڑتی رہی گردے تحیر مجھ میں عمر بھر اڑتی رہی گردے تحیر مجھ میں عمر بھر اپنی ہی ہستی سے سرکتا آیا تارے خود سوزیے ہجراں میں لپٹتا تھا وجود سو کبھی رنگ بدلتا کبھی جلتا آیا ایک درویش سرے دشتے جنوں کا باسی برسرے آب زماں درد چھڑکتا آیا جان ایسے تو لبوں تک نہیں آئی میری جان ایسے تو لبوں تک نہیں آئی میری وقت معلوم کے سینے میں دھڑکتا آیا تو نے ایک بار کیا تھا میرے سینے میں ورود تب سے جو لفظ بھی سوچا وہ مہکتا آیا آخری شعر ہے کہ میں تو مٹی تھا مگر تیری رفاقت کے طفیل میں تو مٹی تھا مگر تیری رفاقت کے طفیل بات بھی خوب کہی رنگ بھی چوکھا آیا بہت اچھے بہت اچھے اور اس کا کیا موضوع تھا کہ جیب میں پیسے بھی نہ تھے جن دنوں میر کا دیوان خریدا
राव भाई मैं 2-4 शेर बस पेश करता हूँ कि उसने ऐसा किया नजरों से इशारा खामोश, उसने ऐसा किया नजरों से इशारा खामोश, देखते देखते आलम हुआ सारा खामोश। उसने ऐसा किया नजरों से इशारा खामोश, देखते देखते आलम हुआ सारा खामोश। और शोर इतना है कि दिल डूब रहा है मेरा, शोर इतना है कि दिल डूब रहा है मेरा, चीख कर बोल दूं दुनिया से खुदारा खामोश, चीख कर बोल दूं दुनिया से खुदारा खामोश। और ये शेर देखें कि ऐसा लगता है कोई डूब रहा हो जैसे, ऐसा लगता है कोई डूब रहा हो जैसे, कल्ब दरिया में बहुत शोर किनारा खामोश। ऐसा लगता है कोई डूब रहा हो जैसे, कल्ब दरिया में बहुत शोर किनारा खामोश, देखते देखते आलम हुआ सारा खामोश। एक 2-3 शेर और पेश करता हूँ कि खबर किसी का कोई पता नहीं है, खबर किसी का कोई पता नहीं है, तो क्या यहाँ पे कोई भी मेरे सिवा नहीं है। खबर किसी का कोई पता नहीं है, तो क्या यहाँ पे कोई भी मेरे सिवा नहीं है। ये किसका सर है जो नेज़े से दे रहा है बयां, ये किसका सर है जो नेज़े से दे रहा है बयां, ये कौन कत्ल हुआ है मगर मरा नहीं है। किसका सर है जो नेज़े से दे रहा है बयां, ये कौन कत्ल हुआ है मगर मरा नहीं है। शोभा शेर देखें, खबर है आम मैं उस हादसे में मारा गया, खबर है आम मैं उस हादसे में मारा गया, वो हादसा जो अभी तक कहीं हुआ नहीं है। खबर है आम मैं उस हादसे में मारा गया, खबर है आम मैं उस हादसे में मारा गया, वो हादसा जो अभी तक कहीं हुआ नहीं है। खबर किसी का कोई पता नहीं है, तो क्या यहाँ पे कोई भी मेरे सिवा नहीं है। बस एक गजल के 2-4 शेर पेश करके मैं इजाजत चाहता हूँ। चलिए ये पढ़ देता हूँ। यही बस एक इरादा सफर में रखा गया, यही बस एक इरादा सफर में रखा गया, हमें बहुत ही ज्यादा सफर में रखा गया। यही बस एक इरादा सफर में रखा गया, हमें बहुत ही ज्यादा सफर में रखा गया। वो जिसने दी थी खबर कारवां को मंजिल की, वो जिसने दी थी खबर कारवां को मंजिल की, तो क्यों उसी को प्यादा सफर में रखा गया। वो जिसने दी थी खबर कारवां को मंजिल की, तो क्यों उसी को प्यादा सफर में रखा गया। और ये हिजरत करने वालों का एक दुख ये भी है कि कहीं भी जाएं मगर घर न लौट कर आए, कहीं भी जाएं मगर घर न लौट कर आए, हमारे साथ ये वादा सफर में रखा गया। कहीं भी जाएं मगर घर न लौट कर आए, हमारे साथ ये वादा सफर में रखा गया। हर एक कदम पे लुटाते रहे हैं ज़ादे सफर, हर एक कदम पे लुटाते रहे हैं ज़ादे सफर, दिलों को कितना कुशादा सफर में रखा गया, दिलों को कितना कुशादा सफर में रखा गया। एक तन्वी का शेर के मिलेगी राह में करबो बलाए असर हमें, मिलेगी राह में करबो बलाए असर हमें, फटा पुराना लिबादा सफर में रखा गया। यही बस एक इरादा सफर में रखा गया, हमें बहुत ही ज्यादा सफर में रखा गया। रफ़ी बख्श नफीस बहुत नफीस और उम्दा शायर है, बल्कि एक मिसरा हो गया है, हो सकता है हाल में मौजूद कोई शायर उसको मुकम्मल कर दे। नफीस बख्त किसी से खफा नहीं होता। मैं मुल्तमिस हूँ नफीस बख्त साहब से, रफ़ी बख्त नफीस साहब से जो वो तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया।
کیسے شاعر کے بعد ہمیں بلایا آپ نے چونکہ محفل لوٹ کے چلے گئے. اسی لیے تو زیادہ سفر میں رکھا گیا. چند شعر. ایک یہ بات ذرا سی تو بتاتا جاتا، ایک یہ بات ذرا سی تو بتاتا جاتا، مجھ کو خود مجھ سے بھلا کیسے ملایا جاتا، مجھ کو خود مجھ سے بھلا کیسے ملایا جاتا. وہ چلو چھوڑ گیا پھر بھی بھری دنیا میں، وہ چلو چھوڑ گیا پھر بھی بھری دنیا میں کوئی ایک شخص تو ہوتا کبھی آتا جاتا. واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے. وہ چلو چھوڑ گیا پھر بھی بھری دنیا میں کوئی ایک شخص تو ہوتا کبھی آتا جاتا. واہ واہ. اور تجھ کو مجھ سے جو گلے شکوے رہے اتنا بتا، تجھ کو مجھ سے جو گلے شکوے رہے اتنا بتا، زندگی اور تجھے کیسے گزارا جاتا. واہ 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 واہ، بہت اچھے جی. تجھ کو مجھ سے جو گلے شکوے رہے اتنا بتا، زندگی اور تجھے کیسے گزارا جاتا. چلیے وہ ایک شعر ڈھونڈ رہے تھے ہم، لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہے، تو غزل کی طرح. نہ تو غم کا ہی کوئی غم رہا، نہ خوشی کی کوئی خوشی رہی، نہ تو غم کا ہی کوئی غم رہا، نہ خوشی کی کوئی خوشی رہی. میرا دل ہی میرا نہ دل رہا، تیری یاد اس میں بسی رہی. واہ 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 واہ. میرا دل ہی میرا نہ دل رہا، تیری یاد اس میں تیری بسی یاد رہی. اس میں بسی رہی. میری زندگی کے یہ مرحلے، کبھی قربتیں کبھی فاصلے، میری زندگی کے یہ مرحلے، کبھی قربتیں کبھی فاصلے، کبھی ہر طرف صفے آ گئی، کبھی بات دل میں رکھی رہی. میری ہجرتیں یہ مسافتیں، نہ سرائے ہیں نہ پڑاؤ ہیں، نہ تو ہم سفر نہ ہی ہم نوا، میری ذات ہے جو میری رہی. نہ تو ہم سفر نہ ہی ہم نوا، میری ذات ہے جو میری رہی. کبھی ہنس لیے کبھی رو لیے، بھری بھیڑ میں رہے تخلیے. کبھی ہنس لیے کبھی رو لیے، بڑی بھیڑ میں رہے بھری بھیڑ میں رہے تخلیے. یوں ہی زندگی تجھے جی لیے، کہیں تو یقینی کمی رہی. اور یہ دیکھیے کہ میں جو آ گیا، میں چلا گیا، میں کہاں گیا کسے کیا پتا. میں جو آ گیا، میں چلا گیا، میں کہاں گیا کسے کیا پتا. میرے آنے جانے سے کیا ہوا، تیری بزم جو تھی وہی رہی. واہ 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 واہ، بہت میرے اچھے. آنے جانے سے کیا ہوا، تیری بزم جو تھی وہی رہی. میرے وہ بشیر و نذیر ہیں، میرے وہ شفیع و حضور ہیں، میرے وہ بشیر و نذیر ہیں، میرے وہ شفیع و حضور ہیں. میرے بے حساب قصور ہیں، مگر آس ان سے بندھی رہی. ارے کیا بتائیں نفیس نے، کسے کیا دیا اسے کیا ملا. ارے واہ. ارے کیا بتائیں نفیس نے، کسے کیا دیا اسے کیا ملا. رہی عمر وہ تو گزر گئی، یہ بری رہی یا بھلی رہی. واہ واہ واہ، بہت اچھا جناب، بہت اچھا، شکریہ. رہی عمر وہ تو گزر گئی، یہ بھلی رہی یا بری رہی.
इकबाल का एक शेर है कि ज़माना अब भी नहीं जिसकी सोच से फारिग, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। मेरी मुराद सैयद सालिम साहब से है। कुछ रिसेंटली वो हमारे महफिलों को ज्वाइन करने शुरू किया उन्होंने, माशाल्लाह क्या उनका शेर कहते हैं, ये आप खुद देखेंगे। अभी मेरे मुल्तज़म हूँ आपसे कि दो तीन शेर, एक मतलब और दो शेर। सरे मक्तल खड़े हैं, सरे मक्तल खड़े हैं, मुस्कुराने पर है पाबंदी। सरे मक्तल खड़े हैं, मुस्कुराने पर है पाबंदी, तो गोया हाले दिल अपना सुनाने पर है पाबंदी। सरे मक्तल खड़े हैं, मुस्कुराने पर है पाबंदी, तो गोया हाल दिल अपना सुनाने पर है पाबंदी। और किसी की याद में दिल को जलाना है रवा, लेकिन किसी की याद में दिल को जलाना है रवा, लेकिन किसी की याद में आंसू बहाने पर है पाबंदी। किसी की याद में दिल को जलाना है रवा, लेकिन किसी की याद में आंसू बहाने पर है पाबंदी। और देखें कि कभी वो मरहला बातें करें तो फूल झड़ते थे, कभी वो मरहला बातें करें तो फूल झड़ते थे, और अब ये वक्त के बातें बनाने पर है पाबंदी। और अब ये वक्त के बातें बनाने पर है पाबंदी। एक ताज़ा गज़ल इजाज़त हो तो 4-5 शेर उसके। रुसवाइयाँ मिली कभी इल्जाम आ गया, रुसवाइयाँ मिली कभी इल्जाम आ गया, चलिए जुनू हमारा किसी काम आ गया। रुसवाइयाँ मिली कभी इल्जाम आ गया, चलिए जुनू हमारा किसी काम आ गया। ए रहरवान इश्क मुबारक मुशक्कतें, ए रहरवान इश्क मुबारक मुशक्कतें, मंजिल का क्या मिले न मिले नाम आ गया। ए रहरवान इश्क मुबारक मुशक्कतें, मंजिल का क्या मिले न मिले नाम आ गया। देखें कि बादा नहीं ये ज़र्फ छलकता है आपका, बादा नहीं ये ज़र्फ छलकता है आपका, इतराएं मत के हाथ में जो जाम आ गया। बादा नहीं ये ज़र्फ छलकता है आपका, बहुत शुक्रिया। बादा नहीं ये ज़र्फ छलकता है आपका, इतराएं मत के हाथ में जो जाम आ गया। और बाजी सरों की थी, शेर देखें कि बाजी सरों की थी तो पयादों ने जीत ली, बाजी सरों की थी तो पयादों ने जीत ली, खोटा समझ रहे थे जिसे काम आ गया। बाजी सरों की थी तो पयादों ने जीत ली, खोटा समझ रहे थे जिसे काम आ गया। और मैं मुस्तरिब इधर तो उधर वो है मुज़महिल, मैं मुस्तरिब इधर तो उधर वो है मुज़महिल, दिल का मामला था सरे आम आ गया। मैं मुस्तरिब इधर मैं मुस्तरिब इधर तो उधर वो है मुज़महिल, दिल का मामला था सरे आम आ गया। और देखें कि दरबार भी खामोश है, सरकार भी खामोश। एक खास तनाजुर में समाअत फरमाइएगा कि दरबार भी खामोश है, सरकार भी खामोश, चश्मे फलक से क्या कोई पैगाम आ गया। दरबार भी खामोश है, सरकार भी खामोश, चश्मे फलक से दरबार भी खामोश है, सरकार भी खामोश, चश्मे फलक से क्या कोई पैगाम आ गया। और आखिरी शेर है कि साकी ने जाम खींच लिए हमको देखकर, साकी ने जाम खींच लिए हमको देखकर, वो तो कहो कि कोई लबे बाम आ गया। साकी ने जाम खींच लिए
ہم کو دیکھ کر وہ تو کہو کہ کوئی لبے بام آ گیا. بہت شکریہ. وہ تو کہو کہ کوئی لبے بام آ گیا. مقدم لہذا ہو کہ کیجئے حضور سالم خستہ کو اب معاف. کیجئے حضور سالم خستہ کو اب معاف. بھولا ضرور پر وہ سرے شام آ گیا. اتنا خوبصورت پروگرام. اس میں جو ہے زر کی بھی پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ تمام سے گزارش ہے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں ڈونیشن باکس یہاں رکھا ہوا ہے اور اس اپنا تعاون ذریعہ تعاون بڑھائیے تاکہ جو ہے اس طرح کے پروگرام آئندہ بھی ہوتے رہیں. ہم تو کرتے رہتے ہیں. ڈونیشن باکس کو بڑی شکایت ہوتی ہے اس کی شکایت. اب اتنا بڑھنا چاہیے کہ امین بھائی سے اٹھایا نہ جائے. اچھا اب دو چیزیں جو ہے اس شاعری کی ادب میں ناپید ہوتے جا رہی جو میں سمجھتا ہوں. ایک اچھا ترنم اور ایک کلاسیکل شاعری. اگر ان دونوں کا امتزاج دیکھنا ہے نا تو ہم دعوت کلام دیتے ہیں ساجدہ کاظمی. تو ساجدہ کاظمی آئیے ترنم سے اپنا کلام پیش کیجیے. حضرت محترم کی اجازت چاہوں گی. ایک شعر کے دل کا معاملہ ہے اسے دل پہ چھوڑیے. دل کا معاملہ ہے اسے دل پہ چھوڑیے. یہ کیا کہ چشم تر لیے محفل میں آ گئے. ایک اور شعر ہے. کوئی دیکھے تو ذرا آ کے یہ منظر غم کا. کوئی دیکھے تو ذرا آ کے یہ منظر غم کا. آنکھ میں بوند نہیں دل میں سمندر غم کا. آپ لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے ہمیشہ وہی میں پیش کرتی ہوں. جی ترنم سے عرض کرتی ہوں. وہ میرے ہجر میں ایک شب گزارتا تو صحیح میں لوٹ آتی مجھے وہ پکارتا تو صحیح. یہ اور بات کے شیشے میں بال رہ جاتا مگر وہ شیشے دل کو نکھارتا تو صحیح. مجھے یقین تھا اس بار جیت لوں گی اسے. میرے نام کا سکہ اچھالا تو صحیح. نشہ پلا کے تماشا نہ دیکھتا میرا سنبھل ہی جاتی مجھے وہ کمالتا تو صحیح. قسم خدا کی مسائل کو لوٹنے دیتی
میں جس شاعر سے ملتمس ہوں وہ ان کا محور جو ہے وہ صوفی منش آدمی ہے، اور ہاں چودھری سعدی صاحب دیکھیے جن کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. ہاں نام سے پہچانے جاتے ہیں، صوفی منش آدمی ہے، ان کے شاعری کا محور بھی یہی ہے، اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے کچھ اشعار یقین محکم عمل بہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے. جناب ساجد چودھری صاحب سے ملتمس ہوں. دیکھا جو سوئے یار تو دنیا بدل گئی، دیکھا جو سوئے یار تو دنیا بدل گئی، اٹھتی نہیں میری نظر بس ایک نگاہ کے بعد، اٹھتی نہیں میری نظر بس ایک نگاہ کے بعد. چلتے چلتے ایک غزل کے چند اشارہ پہ چلتے چلتے رک جاتا ہوں، چلتے 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 رک جاتا ہوں، رکتے رکتے چل پڑتا ہوں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. چلتے چلتے رک جاتا ہوں، رکتے رکتے چل پڑتا ہوں. یوں سوچوں میں ڈوبے ڈوبے ایک صورت من میں گھڑتا ہوں، یوں سوچوں میں ڈوبے ڈوبے ایک صورت من میں گھڑتا ہوں. اپنے باٹوں تلنا چاہیں لوگ ترازو گھر سے لائیں، اپنے باٹوں تلنا چاہیں لوگ ترازو گھر سے لائیں. میں ایک پاسنگ بے مایا ہوں، ہلکے پلڑے میں پڑتا ہوں. واہ واہ واہ. میں ایک پاسنگ بے مایا ہوں. پاسنگ آپ کو پتہ ہے کہ ہلکے پلڑے میں ڈالتے ہیں اس کا ترازو برابر کرنے کے لیے. زیادہ تر ادھر ہی ویٹ ہوتا ہے جدھر ہلکا ہلکا اس میں. اب تو وہ ترازو ہی نہیں رہے. ہم تو وہی ہیں. جو بھی اس کے رنگ میں ڈوبا یک رنگی کے جل میں ڈوبا، جو بھی اس کے رنگ میں ڈوبا یک رنگی کے جل میں ڈوبا، جو بھی اس کے رنگ میں ڈوبا یک رنگی کے جل میں ڈوبا. جب سے راز ہستی پایا میں اپنی میں سے ڈرتا ہوں. جب سے راز ہستی پایا میں اپنی میں سے ڈرتا ہوں. جب سے جو بھی اس کے رنگ میں ڈوبا یک رنگی کے جل میں ڈوبا. جب سے راز ہستی پایا میں اپنی میں سے ڈرتا ہوں. سجدے تو لازم ہے ساجد، سجدے تو لازم ہے ساجد، حق بندوں کا بھی ہے لازم، حق بندوں کا بھی ہے لازم. خدمت فقر کی پہلی سیڑھی زینہ زینہ میں چڑھتا ہوں. خدمت فقر کی پہلی سیڑھی زینہ زینہ میں چڑھتا ہوں. یہ غزل کے چند اشعار، اس میں سے ایک شعر پچھلی دفعہ اشفاق صاحب کو پسند آیا تھا، اس لیے میں نے اس کا نمونہ پیش کرا. درمیانے کہر دریا شل بدن ہوں تر بتر، درمیانے کہر دریا شل بدن ہوں تر بتر. ڈوب کر جانا ہے مجھ کو یار کے در سر بسر، ڈوب کر جانا ہے مجھ کو یاد کے در سر بسر. ہم نے حب یار میں وہ بھیس بدلا ہے یہاں، ہم نے حب یار میں وہ بھیس بدلا ہے یہاں، کہ ہمیں مجذوب کہہ کر لوٹ جائے ہر نظر، کہ ہمیں مجذوب کہہ کر لوٹ جائے ہر نظر. چل رہا ہوں میں مسلسل مہر و ماہ کے ساتھ ہی، چل رہا ہوں میں مسلسل مہر و ماہ کے ساتھ ہی.
اپنی اپنی منزلیں ہیں، اپنا اپنا ہر سفر، اپنی اپنی منزلیں ہیں۔ اشفاق صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ لوگ تو اوقات اپنی ہر دفعہ جتلا گئے، لوگ تو اوقات اپنی ہر دفعہ جتلا گئے، ہم فقیروں کا وتیرہ درگزر ہے، درگزر، ہم فقیروں کا وتیرہ درگزر ہے، درگزر۔ ذکر کی زنجیر ساجد ورد کے موتی جڑی، ذکر کی زنجیر ساجد ورد کے موتی جڑی، تھام کر چلتے رہو تم زندگی کی ہر ڈگر، تھام کر چلتے رہو۔ ایسے ہیں جو بین الاقوامی شعراء سے بہتر شعر کہتے ہیں، مگر ان کی وہ پذیرائی نہیں ہوتی وہ جس کے حقدار ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک شاعر صاحب مطالعہ ہے اور ان کا علم بہت وسیع ہے، جناب ہم سب یعنی شکاگو کے یعنی ہر شخص سے محبت کر رہا ہے، شخصیت بہت اچھی شخصیت کے مالک جناب نظر نقوی صاحب سے نہیں وہاں پہ نہیں آواز آئی، ہاتھ میں شاید ٹرائی کرتا ہوں، بالکل جھکنا پڑے گا، ویسے زیادہ ٹرائی نہیں کیجیے، جو جھکتا ہے وہی کچھ پاتا ہے۔ میں اپنے دور کے عظیم ادیب، ناقد اور لٹریچر کے ہسٹورین جناب اشفاق حسین صاحب سے اجازت چاہوں گا۔ آج جب میں آ رہا تھا تو مصرے دو ذہن میں آئے، محبوب کو سنا چکا ہوں، اور میں نے گاڑی پارکنگ میں کی اور اس کو مکمل کر لیا، اور سیٹ پر یہی رسید تھی، اسی پر لکھ لیا۔ ابھی اس کی الفاظ کی نشست و رسیدی اشعار، رائٹ، یہ اور آپ تک رسید پہنچنی چاہیے مجھے۔ ویسے بھی ان کے پاس پرزے آپ جان جائیں گے، ہاں وہ اپنی لائف ہی میں ان سے یہ کہتا رہتا ہوں، یہ اور لطیف بھائی اتنا اچھا کلام ہے، اب ان کو جمع کرنا چاہیے، ان کو کتاب بنانی چاہیے، لیکن یہ لوگ صوفی منش لوگ ہیں، یہ میرا خیال ہے بس شاعری یہاں سنا کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی اشفاق صاحب نے کتاب کی اشاعت کے بارے میں اشفاق بھائی نے کہا نا کہ ان کو اپنی کتاب میں اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اتنے پیسے مل گئے کہ بیوی کے زیور بھی بنا لیے کتاب سے اور ٹکٹ بھی خرید لیا۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ کتاب وہی چھاپ سکتا ہے جو اپنی بیوی کے زیور بنا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ٹائم میرے ٹائم سے منہا کر دیا جائے۔ آپ جان جائیں گے کہ میں نے جو ہے نا اشعار کس کے بارے میں کہے ہیں۔ میں بم چلا کے بھی نوبل انعام چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، فل بدی ماشاء اللہ، ویری بالکل تازہ، ماشاء اللہ، بہت اچھے بھائی، شکریہ، بہت اچھے۔ میں بم چلا کے بھی نوبل انعام چاہتا ہوں، سروں کی فصل بطور انعام چاہتا ہوں، سروں کی فصل بطور انعام چاہتا ہوں، اور غلام بن کے رہو ورنہ مارے جاؤ گے، غلام بن کے رہو ورنہ مارے جاؤ گے، میری خدائی ہے میں انتظام چاہتا ہوں۔ واہ 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 واہ، نظر بھائی واہ واہ، بہت اچھے بھائی، واہ واہ، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ چند اشعار ہیں، اس میں الفاظ کی بے باکی ہے لیکن اس کے تہذیبی پہلو کو مد نظر رکھیے گا۔
عزیز تر ہے ہمیں انتظار کی لذت، عزیز تر ہے ہمیں انتظار کی لذت، کشید کرتے ہیں ہم اس سے پیار کی لذت، کشید کرتے ہیں ہم اس سے پیار کی لذت، اور سفر میں رکھتی ہے دونوں کو اطمینان کے ساتھ، سفر میں رکھتی ہے دونوں کو اطمینان کے ساتھ، مجھے سواری اور اس کو سوار کی لذت، سفر میں رکھتی ہے، سفر میں رکھتی ہے دونوں کو اطمینان کے ساتھ، مجھے سواری اور اس کو سوار کی لذت، اور وہ ایک تکیے کی دوری پہ ایک بستر پر، کیا مصرع ہے، وہ ایک تکیے کی دوری پہ ایک بستر پر، ہے زیب تن کیے صبر و قرار کی لذت، ہے زیب تن کیے صبر و قرار کی لذت، اور دیار غیر میں، حنفی صاحب آپ کے مطلب کا شعر، اور دیار غیر میں تہذیب کے تصادم میں، دیار غیر میں تہذیب کے تصادم میں، نفس کے لوچ میں ہو دین دار کی لذت، نفس کے لوچ میں ہو دین دار کی لذت، اور وہ گھر کی بام ہے اور میں ہوں فرش زیر قدم، وہ گھر کی بام ہے اور میں ہوں فرش زیر قدم، اسے غرور مجھے انکسار کی لذت، اسے غرور کیا کہنے بھائی، مجھے انکسار کی لذت، بہت اچھے بھائی نظر بھائی، وہ گھر کی بام ہے اور میں ہوں فرش زیر قدم، اسے غرور مجھے انکسار کی لذت، اور گنہگار بھی میں صوفی زمان بھی میں، گنہگار بھی میں صوفی زمان بھی میں، میرے نصیب میں لیل و نہار کی لذت، میرے نصیب میں لیل و نہار کی لذت، اور 3 یا 4 شعر اور سن لیجئے۔ ہاتھ سے ہاتھ خیالوں سے خیالات ملے، ہاتھ سے ہاتھ خیالوں سے خیالات ملے، ہم تیرے بعد ہر ایک شخص سے محتاط ملے، ہم تیرے بعد ہر ایک شخص سے محتاط ملے، بہت اچھا مطلب، ہم تیرے بعد ہر ایک شخص سے محتاط ملے، ہاتھ سے ہاتھ خیالوں سے خیالات ملے، ہم تیرے بعد ہر ایک شخص سے محتاط ملے، اور میں اسی خون کی ایک بوندے گراں ہوں جس کو، میں اسی خون کی ایک بوندے گراں ہوں جس کو ایک لغزش کے عوض ارض و سماوات، ایک لغزش کے عوض ارض و سماوات ملے، اور شعر ہے کہ اپنی نس نس میں مقید بھی ہوں آزاد بھی ہوں، اپنی نس نس میں مقید بھی ہوں آزاد بھی ہوں، اپنی ہی ذات میں کتنے مجھے طبقات ملے، اپنی ہی ذات میں کتنے مجھے طبقات ملے، اور دونوں مجرم تھے مگر حکم عدالت دیکھو، بہت اچھا، دونوں مجرم تھے مگر حکم عدالت دیکھو، میں سزا یاب ہوا اس کو خطابات ملے، بہت اچھے بھائی، پھر پڑھیں جی، پھر پڑھیں، دونوں مجرم تھے مگر حکم عدالت دیکھو، میں سزا یاب ہوا اس کو خطابات ملے، واہ 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 واہ، بہت اچھا، بہت شکریہ نظر بھائی، اتنی مرصع غزل اور اتنی صدر مشاعرہ سے پہلے ہمارے جنرل سیکرٹری اردو انسٹیٹیوٹ لطیف سیف صاحب سے میں ہمیشہ کہتا ہوں دھیمے لہجے میں یہ سمجھ لیے آگ لگاتے ہیں، اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے اشعار سے ہمیں مستفید سمجھیں۔ پہلے 3 اشعار دیکھ لیجیے، پھر اس کا 2 پیش کروں گا کہ
اس سے بہتر تو یہی تھا کہ نہ ملتا مجھ سے، اس سے بہتر تو یہی تھا کہ نہ ملتا، اس سے بہتر تو یہی تھا کہ نہ ملتا مجھ سے، وہ نہ ملتا تو میرا درد سنبھلتا مجھ سے، وہ نہ ملتا تو میرا درد سنبھلتا مجھ سے، آ کے بستی پہ رہا جو بھی عذاب آنا تھا، آ کے بستی پہ رہا جو بھی عذاب آنا تھا، میں پیغمبر تو نہیں تھا کہ وہ ٹلتا مجھ سے، کیا کہنے، آ کے بستی پہ رہا جو بھی عذاب آنا تھا، میں پیغمبر تو نہیں تھا کہ وہ ٹلتا مجھ سے، ہر کسی کی یہی خواہش ہے کہ آگے جائے، ہر کسی کی یہی خواہش ہے کہ آگے جائے، میرا سایہ بھی تو پیچھے نہیں چلتا مجھ سے، میرا سایہ بھی تو پیچھے نہیں چلتا مجھ سے، اور یہ غزل کی چند اشعار ہے شب سے دوستی نہ ہی یاری سحر کے ساتھ، ہے شب سے دوستی نہ ہی یاری سحر کے ساتھ، گزری ہے زندگی یوں ہی زیر و زبر کے ساتھ، گزری ہے زندگی یوں ہی زیر و زبر کے ساتھ، اور اتنا قریب تھا کہ دکھائی نہیں دیا، اتنا قریب تھا کہ دکھائی نہیں دیا، ایک فاصلہ بھی چاہیے ہم کو نظر کے ساتھ، ایک فاصلہ بھی چاہیے ہم کو نظر کے ساتھ، اور منظر بدل گیا ہے بدلنے سے زاویہ، منظر بدل گیا ہے بدلنے سے زاویہ، ادراک مختلف ہے بدلتی نظر کے ساتھ، ادراک مختلف ہے بدلتی نظر کے ساتھ، اور خود کو بھی اعتماد کے قابل سمجھ کے چل، خود کو بھی اعتماد کے قابل سمجھ کے چل، حاجت ہے کیا چلے تو ہمیشہ خضر کے ساتھ، حاجت ہے کیا چلے تو ہمیشہ خضر کے ساتھ، اور کرنا ہے اس کو یاد تو کر انہیں ماک سے، کرنا ہے اس کو یاد تو کر انہیں ماک سے، یہ کام وہ نہیں کہ ہو کارے دیگر کے ساتھ، یہ کام وہ نہیں کہ ہو کارے دیگر کے ساتھ، اور یوں در بدر کی خاک سے ملتا نہیں ہے کچھ، یوں در بدر کی خاک سے ملتا نہیں ہے کچھ، بہتر تو ہے کہ بیٹھیے اہل نظر کے ساتھ، بہتر تو ہے کہ بیٹھیے اہل نظر کے ساتھ، اور آخری شرح کے ہجرت بھی کی تو خود سے میں باہر نہ آ سکا، ہجرت بھی کی تو خود سے میں باہر نہ آ سکا، رہتا ہوں آج بھی میں وہیں اپنے گھر کے ساتھ، ہجرت بھی کی تو خود سے میں باہر نہ آ سکا، رہتا ہوں آج بھی میں وہیں اپنے گھر کے ساتھ، دیکھ لیجئے کہ اب اس سفر میں حوصلہ ٹوٹا ہوا ہے سیف، اب اس سفر میں حوصلہ ٹوٹا ہوا ہے سیف، کافی ہے لوٹ آئیں جو گردے سفر کے ساتھ، کافی ہے لوٹ آئیں جو گردے سفر کے ساتھ۔ زندگی کے اشرے چار 3 میں گنوا بیٹھا، زندگی کے اشرے 4 3 میں گنوا بیٹھا، ایک اس تفکر میں زندگی کا مطلب کیا، کائنات کے اندر فرد کی حقیقت کیا، نفرتوں کی منڈی میں قیمت محبت کیا، دوسرے میں یہ سوچا پھول میرے آنگن میں
रोज क्यों नहीं खिलते? अरे वाह, जंग काटने वाले अमन क्यों नहीं बोते? वाह, क्यों हवाओं के नाखून जख्म गुल खुरचते हैं? नम हवाओं के झोंके आग क्यों उगलते हैं? वाह, और तीसरा अशरा बेयकीनियों का था, जिसमें मैंने ये सोचा, जिसमें मैंने ये जाना, यानी मैंने जो सोचा, यानी मैंने जो जाना, सिर्फ एक झोंका था रेशमी हवाओं का। वाह 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 वाह। क्यों ना चौथे अशरे को इस तरह गुजारे हम, जिंदगी की जुल्फों को प्यार से संवारे हम। तुम सदाएं दो हमको और तुम्हें पुकारे हम। क्यों ना चौथे अशरे को इस तरह गुजारे। वाह 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 मोहब्बत और ज़रूरत, मोहब्बत और ज़रूरत। मैं अपने दिल की सब गहराइयों के साथ, सब सच्चाइयों के साथ ये इकरार करता हूँ कि तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपने दिल की सब सच्चाइयों के साथ, सब गहराइयों के साथ ये इकरार करता हूँ कि तुमसे प्यार करता हूँ। मगर जो कह रहा हूँ मैं, बहुत मुमकिन है पूरे सच की आंच इससे न गुजरी हो। मगर जो कह रहा हूँ मैं, बहुत मुमकिन है पूरे सच की आंच इससे न गुजरी हो। मेरे होठों पे जो लफ्ज़ मोहब्बत है, बहुत मुमकिन है वो मेरी ज़रूरत हो। वाह 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 वाह। मेरे होठों पे जो लफ्ज़ मोहब्बत है, बहुत मुमकिन है मेरी ज़रूरत है। मोहब्बत और ज़रूरत अपनी अपनी सरहदों में कैद हैं, दोनों की दुनियाएं अलग हैं। मैं एक दुनिया में हूँ और दूसरी दुनिया के ख्वाब आते हैं आँखों में। अधूरी चाहतें मेरी, मेरे जज्बे अधूरे हैं। मोहब्बत के मेरे होठों पे अफसाने अधूरे हैं। अधूरेपन की एक दुनिया मेरे चारों तरफ है। फिर भी अपने दिल की सब गहराइयों के साथ, सब सच्चाइयों के साथ ये इकरार करता हूँ कि तुमसे प्यार करता हूँ। वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह 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 अशफाक भाई, वाह वाह। सब गहराइयों के साथ, वाह वाह, सब सच्चाइयों के साथ। किसका? जिया मोहिद्दीन साहब। जी जिया साहब यूट्यूब पे ही नज़र है। उन्होंने वो भी पढ़ी जो अभी सुनी थी ना आपने, जामुद्दीन ने वो भी पढ़ी, कमाल पढ़ी थी। हाँ गज़ल, चलिए गज़ल की तरफ आ जाते हैं। जब हुई उसकी तवज्जो में कमी थोड़ी सी, जब हुई उसकी तवज्जो में कमी थोड़ी सी, खुद ब खुद आ गई आंखों में नमी थोड़ी सी। वाह 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 वाह। जब हुई उसकी तवज्जो में कमी थोड़ी सी, खुद ब खुद आ गई आंखों में नमी थोड़ी सी। बन गया फूल बनाने थे खदो खाल उसके, बन गया फूल बनाने थे खदो खाल उसके। रह गई मेरे तखय्युल में कमी थोड़ी सी। वाह 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 वाह, क्या कहना। बन गया फूल बनाने थे खदो खाल उसके। रह गई मेरे तखय्युल में कमी थोड़ी सी। वो जो आ जाता तो क्या क्या नहीं होता, फिर भी वो जो आ जाता तो क्या क्या नहीं होता, फिर भी क्या क्या का जवाब ही नहीं। जब उसका छिड़ा बज़्म जमी थोड़ी सी। वाह 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 वाह। जब वो जो आ जाता तो क्या क्या नहीं होता, फिर भी जिक्र जब उसका छिड़ा बज़्म जमी थोड़ी सी। वाह वाह। रस्म महफिल ही सही हाल तो पूछा उसने। रस्म महफिल ही सही हाल तो पूछा उसने। शिद्दते गर्मी जज्बात थमी थोड़ी सी। वाह वाह, क्या कहने। रस्म
محفل ہی سہی حال تو پوچھا اس نے واہ واہ اشفاق بھائی واہ واہ شدت گرمی جذبات تھمی تھوڑی سی اور یوں ہی ایک حرف شکایت تھا لبوں پر اس کے یوں ہی ایک حرف شکایت تھا لبوں پر اس کے جس طرح پھول کی پتی پہ نمی تھوڑی سی واہ 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 یوں ہی ایک حرف شکایت تھا لبوں پر اس کے یوں ہی ایک حرف شکایت تھا لبوں پر اس کے جس طرح پھول کی پتی پہ نمی تھوڑی سی واہ واہ اس نے رکھا ہی نہیں پاؤں زمین کے اوپر اس نے رکھا ہی نہیں پاؤں زمین کے اوپر مل گئی جس کو تیری ہم قدمی تھوڑی سی واہ 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 رکھا ہی نہیں پاؤں واہ 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 اس نے رکھا ہی نہیں پاؤں زمین کے اوپر مل گئی جس کو تیری ہم قدمی تھوڑی سی اس نے رکھا ہی نہیں پاؤں زمین کے اوپر مل گئی جس کو تیری ہم قدمی تھوڑی سی اس کو جب اپنی انا پر ہے بہت ناز تو پھر اچھا اس کو جب اپنی انا پر ہے بہت ناز تو پھر ہم بھی دکھلائیں گے ثابت قدمی تھوڑی سی واہ واہ بھائی واہ 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 شاہ بھائی واہ 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 بہت اچھے واہ واہ کیا بات واہ واہ اس کو جب اپنی انا پر ہے بہت ناز تو پھر ہم بھی دکھلائیں گے ثابت قدمی تھوڑی سی واہ واہ مزہ آ گیا واہ واہ ہم بھی کوشش تو کریں ہم بھی دکھلائیں گے ثابت قدمی تھوڑی سی اور نظر بھائی یہ شعر دیکھیے کہ اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ کی غزل اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ کی غزل ہندوی لے میں نوائے عجمی اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل ہندوی لے میں نوائے عجمی تھوڑی سی یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے واہ واہ یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے برابر میں کسی بھائی واہ 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 شاہ بھائی اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور واہ 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 بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے برابر میں کسی کے پڑھتے ہوئے تمہید کتاب لب و رخسار پڑھتے ہوئے تمہید کتاب لب و رخسار مل جائیں گے ہم حسن کے دفتر میں کسی کے پڑھتے ہوئے تمہید کتاب لب و رخسار مل جائیں گے ہم حسن کے دفتر میں کسی کے واہ واہ اور اب اس کے بنا یوں ہیں شب و روز ہمارے اب اس کے بنا یوں ہیں شب و روز ہمارے جیسے کوئی دروازہ نہ ہو گھر میں کسی واہ 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 اب اس کے بنا اب اس کے بنا یوں ہیں شب و روز ہمارے جیسے کوئی دروازہ نہ ہو گھر میں کسی کے ایک شام
बनामे लब शीरी दहना हम। एक शाम बनामे लब शीरी दहना हम, चुपके से उतर जाएंगे सागर में किसी के। एक शाम बनामे लब शीरी दहना हम, क्या कहने, चुपके से उतर जाएंगे सागर में किसी के। शायद किसी एक मिसरे खुश रंग की सूरत, शायद किसी एक मिसरे खुश रंग की सूरत, हम भी नजर आ जाएंगे मंजर में किसी के। शायद किसी एक मिसरे खुश रंग की सूरत, हम भी नजर आ जाएंगे मंजर में किसी के। अब 3 मिनट और 10 सेकंड है, तो मैं अमीन भाई जरा एक कदम ताज़ा है तो पुरानी भाई ऊपर आते यार संगीता का साथ का ये ना ताज़ा सुना देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। वही सुना खामोश। देखूं जो आसमां से तो इतनी बड़ी जमीन। क्या बात है, वाह वाह। देखूं जो आसमां से तो इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी जमीन पे छोटा सा एक शहर, छोटे से एक शहर में सड़कों का एक जाल, सड़कों के जाल में छुपी वीरान सी गली। क्या बात, वीरान गली के मोड़ पे तन्हा सा एक शजर, तन्हा शजर के साए में छोटा सा एक मकान, छोटे से एक मकान में कच्ची जमीन का सहन, कच्ची जमीन के सहन में खिलता हुआ गुलाब, खिलते हुए गुलाब में महका हुआ बदन, महके हुए बदन में समंदर सा एक दिल। वाह वाह, समंदर सा एक दिल। उस दिल की वसअतों में कहीं खो गया हूँ मैं, यूं है कि इस जमीन से बड़ा हूँ। क्या कहते हैं, 45 सेकंड आपके लिए। महफिल का इख्तिताम जो है वो एक दफ़ा फिर मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ, तमाम शोरा का मशकूर हूँ, एहतशाम भाई का मशकूर हूँ कि तशरीफ़ लाए, बड़ी मोहब्बत उनकी। तो बहुत सारे लोग, डॉक्टर अमान यहाँ हैं, उनके वालिद साहब हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, एक एक कीमती आदमी यहाँ तशरीफ़ रखता है, मैं बहुत मशकूर हूँ। अच्छा, इसके साथ ही बस ये दरख्वास्त करूँगा कि जिनकी कुर्सियों के नीचे अगर अपना नहीं किसी और का कचरा भी नजर आए तो वो भी उठा लीजिए। और मैंने भी यहाँ एक बॉक्स रख दिया, अच्छा शेर, जाते जाते अगर कोई नजराना देना चाहे तो वो सामने है। बड़ी बड़ी